बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 दिसंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से और भारत से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के लिए तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। कश्मीर के मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज पर क़यामत ढा रखी है। कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ वसी हो चुकी हैं। तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हुए मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। नाज़िर, इसी हवाले से ताज़ा खबर सामने आ रही है कि आज इतवार के रोज़ भारत के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में एक बड़ी झड़प हुई है। मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसके अंदर भारतीय फ़ौज को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर का इलाका पुलवामा है जहां पर भारतीय फ़ौज पर मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसके अंदर भारतीय फ़ौज के 3 एहलकार मारे गए हैं जबकि 2 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़िर, भारतीय फ़ौज ये दावा कर रही है कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुजाहिद को पुलवामा के अंदर शहीद कर दिया गया है। लेकिन नाज़िर, कुर्बानियाँ देकर भारतीय फ़ौज का नुकसान वसी किया जा रहा है और भारतीय फ़ौज को सबक सिखाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हमलों के खौफ से भारतीय फ़ौज के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, सुसाइड रेशो बढ़ रहा है। आज की बड़ी खबर मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है कि एक भारत की फ़ौज के अफसर ने ख़ुदकुशी की है, सरकारी राइफ़ल के साथ ख़ुद को गोली मारकर कत्ल कर लिया है। इसी हवाले से नाज़िर, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर का इलाका डिस्ट्रिक्ट रामबन है, गालिबन इसका नाम है। यहाँ पर मेजर परविंदर सिंह बताया जाता है जो एक ऑफिसर था, उसने खुद को भारत की सरकारी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। नाज़िर, भारत की फ़ौज खुदकुशियाँ नहीं रोक पा रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर रवा साल 2021 में अब तक भारत के 80 से ज़ायद फ़ौजी खुदकुशियाँ करके जहन्नुम वासल हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक तरफ से भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भारतीय फ़ौज के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, जहनी अमराज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज हार्ट अटैक और इसी तरह से दीगर बहुत सी बीमारियों के अंदर मुब्तला होकर हलाक हो रहे हैं। नाज़िर, आप जानते हैं चंद दिन पहले भारत की फ़ौज के इंतहाई सीनियर अफसर जनरल बिपिन रावत का फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराया गया था, जिसके अंदर वो और उनके साथ दीगर 12 साथी हलाक हो गए थे। और अभी भारत इसी शोक से नहीं निकला था कि कश्मीर के अंदर भारत को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 महीनों के दौरान भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन के हमलों में कश्मीर के अंदर 70 से ज़ायद जो भारतीय फ़ौजी हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लिए भारतीय फ़ौज, जो मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के लिए एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी उनके लिए खुशी की बात है कि कम अज़ कम वो अपने दुश्मन को नाको चनचवा रहे हैं और उन्हें सबक सिखा रहे हैं कि वो कश्मीर के अंदर मज़ालिम बंद कर दें। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने मज़ीद पैगाम जारी करना शुरू किए हैं कि अगर निहत्ते कश्मीरियों का कत्ल बंद नहीं किया जाएगा, अगर कश्मीरियों पर पाबंदियाँ बंद नहीं की जाएंगी, अगर कश्मीरियों के ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन नहीं रोका जाएगा और अगर भारत ज़ालिमाना कब्ज़े से बाज नहीं आएगा तो फिर इससे भी ज़्यादा तबाही भारतीय फ़ौज को बर्दाश्त करना पड़ेगी। नाज़िर, एक तरफ से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से माओ नवाज़ अलहदगी पसंद भी भारतीय फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। माओ नवाज़ तहरीक की जानिब से एक और ताज़ा बयान जारी हुआ है कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान भारतीय फ़ौज पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 के लगभग फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी किए गए हैं, जो अलहदगी पसंदों की बड़ी कामयाबी है। नाज़िर, इसी हवाले से चाइना के हाथों भारतीय फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था जनरल बिपिन रावत का, वो एक बड़ी तबाही थी। अब भारतीय फ़ौज को जो नक्सली तहरीक के लोग हैं, अलहदगी पसंद हैं, उनसे मुसलसल जो हजीमत है उसका सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह से कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हाथों हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िर, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि भारतीय फ़ौज असल हरीफों का मुकाबला करने में तो नाकाम है लेकिन आम शहरियों को टारगेट कर रही है। आप जानते हैं चंद दिन पहले नागालैंड के अंदर भारतीय फ़ौज ने
15 عام شہریوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس حوالے سے خبریں ہیں کہ بھارتی فوج نے جن عام شہریوں کو قتل کیا ان کو فوجی وردیاں پہنانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کو ملیٹنٹ اور دہشت گرد قرار دیا جائے۔ ناگالینڈ کے اندر حالات اب بھی کشیدہ ہیں اور وہاں کے لوگ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کے خلاف برسرے جو احتجاج ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور غم و غصے کے اندر ہیں اور بھارتی فوج سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن درندوں نے ان کے عام شہریوں کو قتل کیا ہے ان کو سزائیں دی جائیں۔ دوسری طرف سے ناظرین ریاست آسام سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہاں پر بھارتی فوج نے ایک ماں اور بچے کو ملیٹنٹ قرار دے کر قتل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب خواتین اور بچے بھی بھارتی فوج کے مظالم سے محفوظ نہیں ہیں۔ جس طرح سے کشمیر کے اندر بچوں پر اور خواتین پر ظلم ہوتے تھے، اسی طرح سے اب آسام کے اندر، ناگالینڈ کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی ظلم بھارتی فوج نے شروع کر دیے ہیں۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت کے جنگی جنون میں اضافہ ہوا ہے، 2 نئے میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، جو مودی دہشت گرد کی خطے کے اندر بد امنی پھیلانے کی ایک واضح مثال ہے۔ پاکستان نے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ جبکہ ناظرین خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ریاست بہار کے اندر ہندوتوا دہشت گردوں کے ہجوم نے ایک مسلمان کو تشدد کر کے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ بھارت کے اندر روزانہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں پر ہندو دہشت گرد انتہا پسند حملہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین بھارت کے اندر جو عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، ان کے چرچوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کی سب سے زیادہ وائلیشن پر بھارت پر پابندیوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن امریکہ بدمعاش ہے اور ان کے اتحادی بھارت پر پابندیاں نہیں لگا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے بعد مسلمانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے سوشل میڈیا پر جنرل بپن راوت کے خلاف ٹویٹ کی یا پھر پوسٹنگ کی یا پھر انہوں نے کچھ ایموجیز بھی ظاہر کی، کومنٹ کیا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 50 سے زائد ایسے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جنرل بپن راوت کے خلاف پوسٹیں کیوں کی ہیں۔ تو یہ آزادی اظہار رائے ہے بھارت کے اندر، جس سے پوری دنیا کو خبردار ہو جانا چاہیے۔ جبکہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، آج کی بڑی خبر ہے یہ بھی کہ بھارت کا دہشت گرد وزیر اعظم نریندر مودی، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کیا گیا ہے اور اس پر مختلف قسم کی ٹویٹ کی گئی ہیں، اور یہ بھارتی وزیر اعظم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دوسری مرتبہ غالباً ہیک کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو خفیہ معلومات ہیں، جو خفیہ جو مختلف جو ان کی حساس معلومات ہیں وہ بھی اب ہیکرز کی رسائی میں ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بھارتی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو ہیک کیا گیا تھا 1-1.5-2 گھنٹوں کے لیے، لیکن بعد میں ریکور کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین جو ہیکنگ کے بعد جو ٹویٹ کی گئی ہے وہ بٹ کوئن کے حوالے سے کی گئی ہے۔ نریندر مودی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے کہ بٹ کوئن کو بھارت نے تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا 500 بٹ کوئن بھارت کی حکومت نے خریدی ہیں، جس کے لیے تمام کے تمام بھارتی شہری اس کے مالک ہوں گے۔ آپ جلدی کریں اور بٹ کوئن خرید لیں۔ لیکن بعد میں پھر کہا گیا کہ یہ جھوٹی ٹویٹ ہے اور نریندر مودی کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے اندر سب سے بڑا اکاؤنٹ نریندر مودی کا ہے ٹویٹر پر، لیکن بہرحال ناظرین ٹویٹر اور فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہ نریندر مودی کی مسلمان دشمنی اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے خلاف جو ان کی ہندوتوا نظریات کے حامل جو ان کی مختلف نیگیٹو ان کی جو کومنٹس ہیں یا ان کے جو تقاریر ہیں، ٹویٹس ہیں، ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ جبکہ ناظرین میں خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر اکھنڈ بھارت اور مہا بھارت کے نام سے مہم زوروں پر ہے۔ بھارت کا نیوز چینل ہے 18 کے نام سے، اس پر باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں اکھنڈ بھارت کے نام سے اور مہا بھارت کے نام سے، جس میں UAE کو اور اسی طرح سے عراق اور شام تک کے علاقوں کو بھی بھارت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت، اکھنڈ بھارت صرف اور صرف مہا بھارت کے خواب تو دیکھ سکتا ہے، نعرے تو لگا سکتا ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ سکھ بھارت کو توڑ کر خالصتان بنا رہے ہیں، کشمیری مسلمان بھارت کے قبضے سے نجات حاصل کرنے کے قریب جا پہنچے ہیں۔ خالصتان کی آزادی، کشمیر کی آزادی اور اسی طرح سے ماؤ نواز نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں کی آزادی، ناگالینڈ، اروناچل پردیش اور دیگر ریاستوں پر چائنا کا قبضہ اس بات کی علامت ہے کہ بھارت کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بھارت کے اندر اس طرح کے جو جھوٹے خواب ہیں یا جھوٹے جو نعرے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ جبکہ ناظرین خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سکھوں نے جو احتجاجی تحریک شروع کی تھی 1 سال پہلے وہ کامیاب ہوئی ہے،
اور سکھوں کے خلاف لگائے گئے تمام کے تمام متنازع قوانین کو، بنائے گئے قوانین کو واپس کر لیا گیا ہے اور سکھوں نے احتجاج ختم کر دیا ہے اور بھارت بھر کے اندر سکھ جشن منا رہے ہیں۔ مودی کی شکست پر، مودی کی ہزیمت پر، رسوائی پر سکھوں کے اندر بڑا پرجوش ہے، بڑا جوش دیکھنے میں آ رہا ہے اور سکھ اس حوالے سے کافی پرجوش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں، لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کی آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔